بخاری مسلم میں حدیث ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں۔ یہ پتہ چل جائے گا، یہ کل آ رہا ہے نا، 14 فروری ہے نا، ویلنٹائن ڈے، تو پتہ چل جائے گا یہ اسلامی بھائیوں اور بہنوں نے کتنی عبرت اس واقعے سے پکڑی ہے۔ پریکٹیکلی تو یہ ہے نا، میری تو ٹاپ پرائرٹی ہے کہ پاکستان میں اسلامی نظام آئے، لیکن اگر اسلامی نظام نہیں آتا تو دوسرا آپشن یہ ہے کہ یہاں پہ سیکولر کوئی حکومت آ جائے، کم از کم سب کو مذہبی آزادی ہو۔ ورنہ آپ مجھے بتائیں، آج بریلویوں کے ہاتھ یہ حکومت آ جائے، انہوں نے ہر ننگ دھڑنگ بزرگ کی بھی قبر ڈھونڈ کے اس پہ مزار بنوا دینے۔ اہل حدیثوں کی حکومت آئی، انہوں نے سارے مزارات گرا دینے اور انہوں نے کہنا سارے مشرک بھی ختم کرو، بریلویوں کو ختم کر دینا۔ ہاں، تو ہمیں سوٹ کرتا ہے کہ یہاں کسی مذہبی طبقے کی حکومت آئے؟ یہ تو آپس میں ایک دوسرے کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے، انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کرنا ہے؟ تو لہٰذا جن لوگوں کو اسلامی نظام قائم کرنے کا شوق ہے نا، ان کو بھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں، خدا کے لیے اسلامی نظام کے تو ہم سب خواہش مند ہیں، لیکن کون سا اسلام؟ سنی اسلام، شیعہ اسلام، پھر سنی اسلام میں بھی وہابی اسلام، صوفی اسلام، بریلوی اسلام، دیوبندی، اہل حدیث، کون سے والا اسلام؟ ہاں، جو کامن ٹرمز ہیں ان کے اوپر بات ہو سکتی ہے۔ سود کی حرمت ہے سنی کے نزدیک بھی، شیعہ کے نزدیک بھی۔ اسی طریقے سے بے پردگی نہیں ہونی چاہیے، کو ایجوکیشن کو اوائڈ کیا جائے، یہ ساری چیزیں جو اس کے اوپر تو بات ہو سکتی ہے۔ لیکن ونس جب مذہبی ایکٹیویٹیز کی بات آئے گی نا سر، تو بریلوی کہیں گے ہم نے تو میلاد کا جلوس نکلنے دینا ہے لیکن 10 محرم کا جلوس نہیں نکلے گا۔ ہاں، دیوبندی کہیں گے کہ نہ ہم میلاد کا نکالنے دیں گے نہ 10 محرم کا، ہم تو یکم محرم کو ایک خود ساختہ ایک دن ڈکلیئر کر کے سیدنا عمر کی طرف منسوب کر کے ہم اس کا جلوس نکالیں گے۔ یعنی ان کے نزدیک حضرت عمر کا مرتبہ نبی الاسلام سے بھی زیادہ ہے کہ میلاد تو ہم نے نہیں منانا، حضرت عمر کا دن منانا ہے، اور یہی رزلٹ نکل رہا ہے نا۔ تو میں کہتا ہوں سب لوگ اپنی ایکٹیویٹیز کریں کنٹرول انوائرمنٹ کے اندر، جلسے جلوس کرنے کے، روڈ بلاکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کنٹرول انوائرمنٹ میں کریں۔ ہندوؤں کو بھی اجازت دیں، عیسائیوں کو بھی دیں، لیکن کسی کے اوپر اپنی مرضی نہ تھوپیں۔ سڑکیں بلاک کر کے عشق رسول یا عشق اہل بیت کا اظہار کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہونی چاہیے، ورنہ یہ مشکل ہو جائے گی۔ اور ہماری ینگ جنریشن اس طرح کی جو حرکتیں دیکھ رہی ہے نا، اس سے دین سے متنفر ہی ہو رہی ہے، دین کی طرف مائل نہیں ہوگی۔ کارٹون بنتے ہیں گستاخانہ، تو اس کے بعد مسلمان نبی علیہ السلام کی سیرت پہ تو عمل کرنا کوئی نہیں شروع کرتے۔ البتہ آپ گالی گلوچ ان سے کروا لیں، غصہ ٹھنڈا کروا لیں، اس طرح کی ایکٹیویٹیز وہ پرفارم کرتے ہیں۔ یہاں پہ بھی رزلٹ تو یہ ہونا چاہیے کہ یہاں پہ جو مسلمانوں کی بچیاں ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہی ہیں تو وہ بھی حجاب کی طرف آئیں، اس کو سیریس لیں، پریکٹسنگ مسلمان بنیں، بچے جو ہیں وہ پریکٹسنگ مسلمان بنیں، اور یہاں پر بہنوں کی اور بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کریں۔ یہ رزلٹ اس میں سے نکلنا چاہیے نا۔ سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے پردے کے احکامات تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں، سورہ الاحزاب میں اور سورۃ النور میں۔ جو پردے کا، حجاب کا حکم آیا وہ سورۃ الاحزاب میں ہے، آیت نمبر 59 کے اندر، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اپنی بیویوں کو، بیٹیوں کو اور مسلمانوں کی عورتوں کو حکم دو کہ وہ اپنے اوپر جلباب کر کے رکھا کریں، بڑی چادر۔ اس کلچر میں یہ جلباب، بڑی چادر لی جاتی تھی جب کبھی حجاب کرنا ہوتا تھا، جس کی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سب کانٹیننٹ میں فارم جو ہے وہ گھونگھٹ والی بڑی چادر ہو، جس سے چہرہ بھی تھوڑا بہت ڈھانپ لیا جائے، یعنی وہ کبھی چہرے کے اوپر ڈالنی پڑے تو، اب ہر وقت تو نہیں، اب مردوں میں سے اگر گزر رہی ہیں تو اس وقت وہ چہرہ ڈھانپ لیں، اور جب وہ ویسے کسی ایسے راستے پہ، ظاہر اس زمانے میں تو کوئی کیمرہ اس طرح کی چیزیں نہیں تھی تو ٹھیک ہے چہرہ ان کا کھلا ہوا ہو، لیکن جیسے ہی مردوں میں آئے تو وہ چہرہ ڈھانپ لیں۔ اس بڑی چادر کا یہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو اس کانٹیکسٹ میں سنن ابی داؤد میں صحیح حدیث موجود ہے کہ جب یہ آیات نازل ہوئی تو صحابہ کرام، ان کی بیٹیاں، ان کی بیویاں پھر اس طرح کی آیات کو سیریس لیا کرتی تھی۔ انہوں نے فوراً جو ہے نا وہ کسی کے پاس اگر چادر نہیں تھی تو انہوں نے اپنی جو بڑی چادریں اوڑھنے والی تھیں، گھروں میں استعمال کرنے والی، وہ پھاڑ کے اس کا حجاب بنا لیا، جن سے جب مردوں کے سامنے سے گزرے تو آپ بے شک اس کو چہرے کے آگے لے آئیں، اور اس کے علاوہ بے شک الگ رکھیں، کوئی اس میں فرق نہیں ہے۔ مسئلہ جو ہے مردوں سے پردے کا ہے۔ تو حتیٰ کہ ابو داؤد کے الفاظ ہیں کہ گویا کہ ان کے سروں پر کالے سیاہ کوے پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، یوں اس طرح انہوں نے بڑی بڑی چادریں اوڑھنا شروع کر دی۔ اچھا، یہ حدیث
اس آیت کے کانٹیکسٹ میں اس بات کا ثبوت ہے کہ صحابہ کرام کس طرح فوراً رسپانس کیا کرتے تھے، صحابیات کس طرح رسپانس کرتی تھی. تو یہ جلباب کی ہی ایک ماڈرن فارم آج کل کا یہ کالا برقع ہے. کالا کلر ضروری نہیں ہے لیکن یہ پریفریبل ہے کیونکہ جلدی میلا نہیں ہوتا. ملیشیا انڈونیشیا میں آپ دیکھیں کہ عورتیں سفید کلر کا برقع استعمال کرتی ہیں. ہمارے پڑوسی ملک افغانستان کے اندر وہ آپ سمجھ لیں آسمانی کلر کا، بلو یا جامنی کلر کا، پرپل کلر کا وہ برقع استعمال کرتی ہیں. تو یہ اس میں کلر کی کوئی نہیں ہے. بلیک کلر پریفریبل اس لیے کہ وہ جلدی میلا نہیں ہوتا، تو اس کی صفائی کا بھی بہت زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور پردہ بھی زیادہ ہے اس میں زیادہ ہے. تو یہ برقع ماڈرن فارم ہے اس کی، بشرطے کہ وہ برقع جو ہے وہ عجیب قسم کے اس کے اوپر کوئی ایسے ڈیزائن نہ بنے ہو کہ وہ مردوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کر رہا ہو. سادہ برقع ہونا چاہیے، حجاب اس میں ہو، چہرہ ڈھانپا جائے. بعض لوگ ابو داؤد کی ایک حدیث سے سہارا لیتے ہیں جو مشکات میں بھی ہے، وہ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت جب بالغہ ہو جائے تو وہ اپنے چہرے کی ٹکیا کو کھول سکتی ہے، اپنے سر کا جو ہے وہ پردہ کرے، یعنی پورا حجاب بالوں کے اوپر لے. تو اس حدیث کے ساتھ ہی امام ابو داؤد نے لکھا ہے کہ حدیث مرسل ہے، یعنی اس کا واسطہ چھوٹا ہوا ہے. اس کے علاوہ جو سند ہے ٹوٹی پجی، اس میں بھی تدلیس کا ایشو ہے، اس میں بھی ضعیف راوی ہیں. اسی لیے شیخ زبیر صاحب نے جب یہ حدیث مشکات میں آتی ہے ابو داؤد کے حوالے سے، تو اس میں انہوں نے نیچے کمنٹس کیے ہیں کہ یہ روایت تو ظلمات میں ڈوبی ہوئی ہے. اسی کو لے کے ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی یہ بات کی اور مسلمان عورتوں کو کھلی چھٹی دے دی کہ ٹھیک ہے جی آپ چہرہ کھلا بھی رکھ سکتے ہیں، بس صرف بالوں کو ڈھانپ لیں. یہ اسلام کا مزاج ہی نہیں ہے. اسلام کا مزاج یہ ہے کہ آپ نے حجاب کرنا ہے جس کی وجہ سے آپ مردوں کے شر سے بچ سکیں. تو چہرہ ہی تو سب سے اٹریکٹیو چیز ہے. کہتے ہیں جی زینت نہیں ہے، وہ زینت چھپانے کا کہا گیا. جب یہ لوگ رشتہ پسند کرتے ہیں اس وقت چہرے کی طرف جاتے ہیں اور آگے پیچھے جو ہے پھر اور باتیں کرتے ہیں. جب ہم انہیں سورۃ النور کی آیت پیش کرتے ہیں کہ اللہ کا مزاج کیا ہے کہ عورت کے زیور کی چھنکار بھی باہر نہ سنائی دے، اس کی زینت کی چیز، وہ کہتے ہیں جی وہ زیور کی چھنکار نہیں چہرہ کھول سکتی ہے. تو کیا یہ آپ کی عقل مانتی ہے کہ وہ اللہ جو ایک عورت کے زیور کی چھنکار کو بھی گھر سے باہر نکلنے کو حرام قرار دے رہا ہے اور حیا کے منافی قرار دے رہا ہے، وہ چہرہ کھولنے کی اجازت دے گا؟ لاجیکلی اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اب یہ غامدی صاحب کو جب یہ باتیں ہم بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی امہات المومنین کے لیے پردہ ہے، عام عورتوں کے لیے نہیں ہے. تو سورۃ الاحزاب میں تو اللہ تعالیٰ نے امہات المومنین کا ذکر کیا. اے نبی اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہو. دوسری بات، اس امت کے لیے رول ماڈل امہات المومنین رضی اللہ عنہن اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا ہوں گی یا کوئی اور ہوگا؟ وہی ہوں گی. تو حجاب کرنے میں شرم و حیا محسوس ہوتی تھی، ان کے لیے اب بڑا آسان ذریعہ ہے کہ وہ میڈیکل ماسک یوز کر لیں. اور میں یہ بتاؤں آپ کو، یہ دوسرے حجاب سے بھی بہتر ہے اس حوالے سے کہ یہ ڈھیلا نہیں ہوتا. ایک بار آپ کانوں کے سائز پہ چڑھا لیں، دیٹس آل. اور یہ وہ حجاب ہے جو آپ سے گورا بھی نہیں اتروا سکتا. جہاں پہ حجاب پہ پابندی بھی ہوگی وہ نہیں اتروا سکتے. یہ تو آپ کا ایک ایشو ہے نا. اور میڈیکل ماسک بھی بلیک کلر میں بھی آئے ہوئے ہیں، بلو کلر میں، آپ جو مرضی استعمال کریں، کپڑے کا ماسک استعمال کریں. میں تو اس وقت سے ماسک یوز کر رہا ہوں جب یہ کورونا کی آزمائش نہیں آئی ہوئی تھی. سردیوں میں آپ موٹر بائک پہ، ٹھنڈی ہوا گلے میں جاتی ہے، گلا خراب، ڈسٹ اتنی، تو میں تو بڑا کمفرٹیبل ہوں. اب تو میری زندگی کا حصہ بن گیا بالکل. مجھے بعض اوقات جس طرح وہ عورتیں ان کو نکلتے وقت وہ اپنے اس کا ماسک کا اہتمام کرتی ہیں نا، تو میں تو باقاعدہ اس چیز کا اہتمام کرتا ہوں. میں اس کے ساتھ بڑا کمفرٹیبل فیل کر رہا ہوں. تو جن عورتوں کو شرم و حیا آتی ہے نا، تو ان کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اسکیپ روٹ دے دیا ہے، وہ اس کے ذریعے کریں. اور اس پہ ٹینشن لینے کی بھی ضرورت نہیں، ثواب آپ کو تب بھی ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ ظاہر اللہ تعالیٰ نے حکمت سجائی ہے کہ میں نے آپ کے سامنے ایک بات رکھ دی ہے. قرآن حکیم اپنے احکامات کے اندر بالکل واضح ہے. اس قدر سختی ہے کہ مؤمن مردوں کو حکم دو، سورۃ النور میں آیا، پہلے مردوں کو حکم آیا کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اور پھر مومنات عورتوں سے بھی کہو کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں.
تو قرآن حکیم تو اپنے عقائد و نظریات کے اندر بڑا واضح ہے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں کس لیول کی سختی فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اچانک اٹھ جانے والی نگاہ کے بارے میں پوچھا گیا، صحیح مسلم میں حدیث ہے، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے میرے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ اگر میری اچانک نظر پڑ جائے غیر محرم پہ تو میں فوراً اسے ہٹا لوں۔ ایک کنسنٹریشن کے ساتھ دیکھنا غیر محرم کو، یہ حرام ہے، اور اس کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ اس کا چہرہ کھلا ہے یا نہیں کھلا، چاہے وہ پردے میں بھی ہے، مرد اسے دیکھ نہیں سکتا، ظاہر وہ بری نیت سے ہی دیکھ رہا ہوگا نا۔ تو میرے رب نے مجھے حکم دیا کہ میں فوراً نگاہ ہٹا لوں۔ اسی کی وہ انٹرپریٹیشن کی جاتی ہے نا جی، پہلی نگاہ معاف ہے۔ پہلی نگاہ سے مراد قطعاً یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص نگاہ ڈالنے کے بعد کہ جی ڈالی، جب تک پلک نہ جھپکوں گھر تک چھوڑ کے آؤں، نعوذ باللہ، نہیں، پہلے سے مراد ہے کہ آپ کو آئیڈیا ہو، چاہے آپ کی نظر پڑی یا نہیں پڑی، آپ نے اپنی نگاہ کو پیچھے رکھنا۔ اور ظاہر ہے یہ مشکل کام ہے، خصوصاً جو لوگ کاروبار کے ساتھ منسلک ہیں تو انہوں نے اپنی نگاہوں کی تو حفاظت کرنی ہے جی، وہ اب اپنے معاملات کو خود دیکھیں احتیاط کے ساتھ۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ جہاں دو اجنبی مرد و عورت اکٹھے ہوں، تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ بولے بھائی اور منہ بولی بہنیں، اور عجیب تماشا لگا ہوا ہوتا ہے۔ اور کالجز میں اور یونیورسٹیز میں جس طریقے سے ایک فرینکنس والا ماحول کر دیتے ہیں کو ایجوکیشن کے اندر، آخری درجے تک کو ایجوکیشن تو اوائڈ کرنی چاہیے، لیکن اگر کہیں بہت مجبوری ہے، کم از کم اختلاط نہیں ہونا چاہیے، آخری درجے تک بچنے کی کوشش کریں۔ لیکن یہاں تو ٹیچرز جو ہیں وہ بری نگاہیں رکھے ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹس کو تو آپ چھوڑ دیں، اتنے برے حالات ہیں، چاہے وہ کالجز کے ہوں یا علماء کرام ہوں مدارس کے، ان کی تو ویڈیوز بھی آ چکی ہیں ثبوت کے طور پہ۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے شر سے مسلمانوں کو بچائے اور انہیں بھی ہدایت دے اور مسلمانوں کو بھی ہدایت دے، آمین۔ ایک اور حدیث ہے المعجم الکبیر طبرانی کے اندر، اور سلسلہ احادیث صحیحہ میں شیخ البانی نے نقل کی ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص کسی غیر محرم کو ہاتھ لگائے، صرف ہاتھ لگائے، اس سے بہتر ہے کہ اس کے سر میں لوہے کی کیل ٹھونک دی جائے۔ اس کا عذاب جو ہے وہ کم ہے کیل ٹھونکنے کا، لیکن اس کا جو عذاب ہے اس سے بڑھ کر ہونے والا ہے۔ اور سیریس ان چیزوں کو لے کے اپنے کردار کے اندر اصلاح پیدا کرنی چاہیے۔ اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں اس کے بعد اس میں سے کچھ نکالنا بھی چاہیے، صرف چیخ لینے سے کچھ نہیں ہوگا کہ جی بڑا ظلم ہو گیا، یہ ہو گیا۔ ہم یہاں پہ کیا کر رہے ہیں کہ کل پتہ چل جائے گا، ویلنٹائن ڈے کے اوپر آپ دیکھ لیں گے مسلمانوں کی حرکتیں۔ تو جب آپ خود اس قسم کی ایکٹیویٹیز پرفارم کر رہے ہیں تو آپ غیر مسلموں سے کیا توقع کریں گے کہ وہ مسلمانوں کی بچیوں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو عزت دیں گے؟ ناٹ ایٹ آل، کبھی بھی نہیں دیں گے۔ تو ہمیں سب سے پہلے تو اپنے گھر کی صفائی کرنی چاہیے نا جی، پھر دوسروں کو گلا اور شکوہ کرنا چاہیے۔ سوشل میڈیا کے اوپر بھی اس حوالے سے نظر رکھیں، سوشل میڈیا پازیٹیو چیز بھی ہے، ہماری دعوت کا تو مین سورس ہی سوشل میڈیا ہے، لیکن اس میں جو نیگیٹو چیزیں ہیں ان کو بھی اوائڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے اوپر تو حکومتی لیول کے اوپر جو پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی بنی ہوئی ہے اس کو چیک رکھنا چاہیے کہ اس طرح کی پورن ویب سائٹس یا ویڈیوز انہیں بین کیا جائے تاکہ مسلمانوں کو فتنے سے بچایا جائے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ انڈیا کے جو مسلمان ہیں ان کے لیے آسانی والا معاملہ کرے، خصوص بالخصوص جو کشمیر کے مسلمان ہیں انڈیا میں، اور بھی پوری دنیا کے اندر جہاں پہ مسلمان پس رہے ہیں ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، چائنا میں، عراق میں، افغانستان کے اندر، فلسطین کے اندر، اللہ تعالیٰ ان کی عزت، آبرو، جان اور مال کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی موت سے پہلے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔